میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ سورہ حجرات کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی باتوں سے منع فرمایا کہ جن سے عام طور پر معاشرے میں لڑائی اور جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ 3 باتوں کا اس آیت میں ذکر فرمایا گیا، یہ 3 کام کرنا حرام ہے، جائز نہیں۔ نمبر 1، کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا، کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، ایک دوسرے کو طعنہ نہ دیا کرو۔ اور تیسرا، برے القاب سے کسی کی چڑ نکال دیتے ہیں نا، چڑھانے کے لیے، یہ برا لقب، برے لقب سے اس کو نہ پکارو۔ سب سے پہلی بات جو ارشاد فرمائی کہ کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ مذاق کیا چیز ہے، اس کو تھوڑا سمجھ لیں۔ ایک تو ہم آپس میں بیٹھ کر خوش طبعی اور دل لگی کرتے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں مذاق کرنا، اور ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا، یعنی کسی دوسرے کے ساتھ ایسا سلوک کرنا جس سے اس کی تذلیل ہو، جس سے اس کا دل ٹوٹے، جس سے اس کا دل دکھے، اور وہ شخص اپنے آپ کی بھی حقارت سمجھے، اس کا نام ہے مذاق اڑانا۔ یہ آج معاشرے میں بہت پھیلا ہوا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا؟ یہ بیماری مردوں میں بھی عورتوں میں بھی۔ جہاں 2 4 6 بندے بیٹھیں گے نا، تھوڑا ایک آدمی دوسرے سے بڑا ہے تو وہ دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے، ایسے جملے کسے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کا دل دکھتا ہے، اس کی تحقیر ہوتی ہے، اس کی تذلیل ہوتی ہے، یہ منع فرمایا۔ اور اس کی بنیادی وجہ 2 جس کی وجہ سے انسان دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے۔ نمبر 1، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور نمبر 2، دوسرے آدمی کو حقیر سمجھنا۔ یہ وہ بات ہے کہ جو تکبر کی علامت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی جو 2 علامتیں بیان فرمائی، بیانی یہی ارشاد فرمائی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر۔ بڑا کیوں سمجھ رہا ہے؟ میرے پاس مال ہے، دولت ہے، صحت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، منصب ہے، میرے بڑے بڑے تعلقات ہیں، اس لیے اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے آگے والے کو حقیر سمجھتا ہے، یہ غریب ہے، اس کے پاس منصب نہیں، اس کے پاس رتبہ نہیں، اس کے پاس پیسہ نہیں، اس کے پاس طاقت نہیں، اس لیے اس کو حقیر اور ذلیل دنیا میں کیا جاتا ہے۔ اور یہ تکبر ایسی بیماری ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، ذرہ برابر کبر۔ اور یہ اترا کس پر رہا ہے، اکڑ کس پر رہا ہے؟ اس بات پر کہ میرے پاس مال ہے، دولت ہے، صحت ہے، قوت ہے، عزت ہے، منصب ہے، رتبہ ہے۔ آخر یہ اپنا ہے یا کسی کا دیا ہوا ہے؟ آج ہے کل نہیں، آج مال ہے، جس مال پر اکڑ رہا ہے کل وہ مال نہیں رہے گا، آج جس منصب پر اکڑ رہا ہے وہ منصب نہیں رہے گا، جس دولت پر اکڑ رہا ہے وہ دولت نہیں رہے گی، جس قوت پر اکڑ رہا ہے وہ قوت نہیں رہے گی، تو پھر کیا کرے گا؟ کسی دوسرے آدمی کا غریب ہونا، کسی دوسرے آدمی کا کمزور ہونا، کسی دوسرے آدمی کا عہدہ اور منصب پر نہ ہونا اس کا قصور ہے کیا؟ اس کو اجازت نہیں کہ اس کو برے مذاق اڑانا شروع کرے، اس کی اجازت نہیں، بلکہ جو غریب آدمی ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، اس کے لیے تو بڑے بڑے رتبوں کے اعلان ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غریب آدمی امیر آدمی سے 70 سال پہلے جنت کے اندر چلا جائے گا، اور ایک روایت میں غالباً 500 سال کا بھی ذکر آتا ہے، 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ یہ امیر تو حساب دینے میں ہی پھنس جائے گا، جتنا مال اتنا لمبا حساب، اور جتنا مال نہیں اتنا حساب کم، جب حساب کم جلدی جلدی فارغ ہوا اور جنت میں ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سارے ایسے لوگ جن کے بال مٹی سے اٹے ہوئے،
غبار آلود، لوگ ان کو اپنے دروازوں سے دھکے دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ غریب ہے. غریب کو کوئی آدمی اپنے گھر پر آنے نہیں دیتا. امیر ہو، مالدار ہو، سیٹ ہو، میں بڑا ہوں، یہ آدمی آنا چاہیے. دھکے دیے جاتے ہیں. لیکن اللہ کے ہاں ان کا اتنا رتبہ ہے، اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دے. اگر وہ قسم کھا لے آج بارش ہوگی اللہ بارش فرما دے گی، قسم کھا لے کسی چیز کے اوپر. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ کے قریب ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کے سامنے سے ایک صحابی کا گزر ہوا. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس بندے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ اس کے بارے میں خیال یہ ہے کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ مالدار ہے، سب سے زیادہ مالدار ہے. اگر یہ بات کرے اس کی بات سنی جائے، اگر یہ کہیں سفارش کرے اس کی سفارش قبول کی جائے، اور اگر یہ پیغام نکاح دے لوگ اس کے پیغام نکاح کو قبول کریں. ایسا ہی ہے آج پیسہ دیکھا جاتا ہے نا، جہاں پیسہ وہاں بچی کی شادی، اور بعد میں بھلے فساد ہوتا رہے، دنگا ہوتا رہے. اس لڑکے کے اندر کوئی شرافت نام کی چیز ہی نہ ملے، پیسہ دیکھ کر دیا، بعد میں پچھتا رہے ہیں اب کیا ہو. تو پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، کچھ اور بھی چیزیں دیکھی جاتی. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر بعد ایک اور صحابی گزرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا کہ یہ مسلمانوں میں غریب ترین ہے. اگر کوئی بات کرے کوئی ان کی بات نہیں سنے، اور اگر یہ سفارش کریں ان کی سفارش قابل قبول نہیں، اور اگر کہیں پیغام نکاح بھیجیں تو پیغام نکاح بھی منظور نہ کیا جائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا یہ جو بعد میں بندہ گزرا ہے یہ ایک آدمی ہو، اور جو پہلے گزرا ہے اس جیسے دنیا بھر کے ہوں، یہ ایک آدمی اس جیسے دنیا بھر سے بھی زیادہ غالب اور قوی ہے. اللہ کے نزدیک اس کی سب سے زیادہ قیمت ہے. ایک آدمی سب پر بھاری. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ہاں قیمت مال و دولت، بینک و بیلنس، کار و کوٹھی، رنگ و روپ، منصب اور رتبے سے نہیں، اللہ کے ہاں قیمت تقوی سے لگتی ہے. اللہ کے ہاں سب سے زیادہ اکرم، سب سے زیادہ معزز وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہے. تو مدار تو کسی اور چیز پر ہے، ہم نے مدار کسی اور چیز کو بنا لیا. اس لیے جو مذاق کرتے ہیں مذاق کی بنیاد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اچھا اور بڑا سمجھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مذاق اڑاتا ہے. دوسرے کا مذاق اڑایا، اس کا مذاق اڑایا. اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو الگ اور عورتوں کو الگ، دونوں کے لیے الگ الگ حکم دیا. دونوں کے لیے، کہ دونوں کے لیے ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں. یہ گناہ ہے، حرام ہے، اور قرآن کریم میں اس کی ممانعت آ چکی ہے. اس لیے اپنی زندگی سے یہ چیز نکالنی چاہیے. عموماً ہماری زندگی میں یہ وہ گناہ ہے جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، گناہ نہیں سمجھتے اس کو. ماہ مبارک میں بھی کسی جگہ بیٹھے دوسرے کے بیچارے کا ایسا اس کے ساتھ سلوک کرنا ہے کہ وہ بیچارہ ذلیل ہو کر وہاں سے اٹھ کر چلا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، غریب ہے، مال و دولت نہیں. لیکن انسان کی اگر نظر اپنی حقیقت پر ہو تو وہ کبھی تکبر نہ کرے. علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ نقل کیا کہ شاہ محمود، اس کا ایک وزیر تھا ایاز، بڑا چہیتا وزیر تھا، لیکن تھا غلام. یہ وزیر تھا، سمجھدار تھا، انتہائی عقل مند، اس نے اپنا وزیر مقرر کیا. اور اس کی بادشاہ کی نظر میں قیمت بہت زیادہ تھی. باقی اور لوگ بھی تھے، اور بھی وزراء تھے، ان کی وہ اہمیت نہیں جو اس کی تھی. اس لیے وہ جلتے تھے اس سے کہ ہم تو بڑے بڑے لوگوں کی اولادیں، ہمیں بادشاہ اتنی اہمیت نہیں دیتا جتنی اس غلام کو اہمیت دیتا ہے. اس لیے ہمیشہ اس ٹوہ میں رہتے تھے کہ کوئی بات ملے کہ وہ بات ہم بادشاہ کو بتا کر ایاز کو ذلیل کروا دیں. ایک مرتبہ اگر شکایت کی شاہ محمود سے کہ آپ کو پتا ہے ایاز جو آپ کا چہیتا ہے وہ شاہی خزانہ چرا کر روزانہ لے کر جاتا ہے. شاہی خزانہ کہاں؟ روزانہ جب آپ سے فارغ ہوتا ہے، یہاں اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے ڈیوٹی کا، تو وہ جاتا ہے، راستے میں ایک جگہ ایک جھونپڑی ہے، ایک کمرہ نما جگہ بنی ہوئی ہے، اور وہاں جا کر وہ ٹھہرتا ہے کچھ دیر کے لیے، اندر چلا جاتا ہے، پھر وہاں سے نکلتا ہے تو وہ شاہی خزانہ چرا کر لے کر جاتا ہے، وہاں جمع کر رہا ہے. آپ تو اعتماد کرتے ہیں، لیکن شاہ محمود ظاہر ہے جس کو اللہ جیسا منصب دیتا ہے ویسی نظر بھی دیتا ہے. اس کو معلوم تھا ایسا نہیں.
تو ان وزراء کے ساتھ مشورہ کیا ٹھیک ہے ہم اس گھر کی جا کے اس کمرے کی جا کر اس جھونپڑی کی جا کے تلاشی لیتے ہیں. تو وہاں گئے اور تمام وزراء کو لے کر چلا گیا اور جا کے جب جھونپڑی کی تلاشی لی کچھ بھی نہیں نکلا, وہاں کچھ بھی نہیں تھا. کہا جی زمین میں دفنایا, زمین میں یہ لاتا ہے زمین میں دفنا تھا کیونکہ خزانہ پہلے زمین میں جمع کیا جاتا تھا. زمین کو کھودا کچھ بھی نہیں نکلا. اب سب بغلے جھانکنے لگے کہ یہ کیا ہوا, ہماری تو یہاں پر مٹی پلید ہو گئی, بالکل کوئی دیکھنے والا ہی نہیں. اب شاہ مامون نے ایاز کو بلایا اور پوچھا کہ تو یہاں کیا کرنے آتا ہے. تو شاہ محمود کے سامنے ایاز نے وہاں سے گدڑی نکالی جو فقیروں کا لباس ہوتا ہے, جو مختلف کپڑے جوڑ جوڑ کر بنائے ہوتے ہیں, وہ والا ایک لباس نکالا, گدڑی نکالی اور بادشاہ سلامت سے کہا, شاہ محمود سے کہا کہ میں روزانہ اس جگہ آ کر اپنے آپ کو خطاب کر کے کہتا ہوں کہ اے ایاز تیری حقیقت ایک گدڑی پوش کی تھی, تو ایک فقیر تھا, تجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, تو لوگوں کی نظر میں معزز نہیں تھا, لیکن بادشاہ کی نظر انتخاب تجھ پر پڑی, اس نے تجھے مقرب بنا لیا. کہیں اپنی حقیقت بھول نہ جانا اور اکڑ پیدا نہ کر لینا کہ تو بادشاہ کا بہت مقرب ہے. میں روزانہ آ کر اپنے آپ کو مخاطب کر کے اپنے آپ کو اپنی جگہ پر رکھتا ہوں کہ تیری حقیقت ایک گدڑی پوش کی ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. علامہ رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے سبق سکھایا, ایک انسان کو اگر اپنی حقیقت پر نظر پڑ جائے اور اس کی حقیقت ہے ایک گندا ناپاک پانی کا قطرہ جس سے اس کی پیدائش ہوئی, اگر یہ اپنی اس حقیقت پر نظر رکھے تو کبھی اللہ کے سامنے تکبر نہ کرے, کبھی بڑائی نہ کرے, کبھی اکڑ نہ دکھائے. کب؟ جبکہ انسان کی اپنی اس حقیقت پر نظر. اس لیے یہ جو بیماری پیدا ہو رہی ہے مذاق اڑانے کی, اس کے پیچھے اصل سبب اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے. یہ چیز انسان کو تباہ کرنے والی, برباد کرنے والی. ارے اصل تو پتہ تب چلے گا جب اللہ کے سامنے حاضری ہوگی کہ کس کی قیمت لگی ہے کس کی قیمت نہیں. دنیا میں لوگ ہمارے ہاتھ پاؤں بھی چومیں, دنیا میں لوگ ہماری تعظیم میں کھڑے بھی ہو جائیں, دنیا میں لوگ ہمارے سامنے قطاریں بھی لگا لیں, دنیا میں لوگ ہماری عزت بھی کر لیں, لیکن یہ سب بیکار ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر ہماری قیمت نہیں لگ جاتی. اس لیے ایک بزرگ تشریف لے کر جا رہے تھے اور راستے میں بہت سارے مذاق اڑانے والے ہوتے, تو کسی نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ تم تو کتے سے بھی بدتر ہو. کہا کتے سے بھی بدتر, ہم جیسا ہو تو جوش میں آئے گا تیری ایسی کی تیسی. تجھے بتاتا ہوں تو ہمیں کہتا ہم تیرے باپ اور دادا اور پردادا اور تیری نسلوں تک پہنچے, ہمارے یہاں تو یہ معاملہ. لیکن یہ اللہ کا نیک بندہ کیا, ان کے ساتھیوں نے کہا کیسے جملہ کہتی ہے. کہا ٹھیک کہا اس نے, ٹھیک کہا. اگر میں اپنا ایمان اپنے ساتھ لے کر دنیا سے چلا گیا اور اللہ تعالیٰ نے میرے جنت میں جانے کا فیصلہ کر دیا تو میں کتے سے بہتر ہوں, اور اگر میرے اعمال پر پکڑ ہو گئی اور مجھے اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا گیا تو میں کتے سے بھی بدتر ہوں. اس لیے کہ کتے کا حساب کتاب نہیں, میرا حساب کتاب کر کے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. ان کی نظر اپنے عمل پر ہوگی کہ میری نظر اپنی حقیقت پر کہ میری حقیقت ہے. اور آج ہم تھوڑی سی عبادت کیا کر لیں, رمضان میں ہی تھوڑا سا تلاوت اور یہ کیا کر لیں, اس کے بعد معاملہ دیکھیں. حضرت ڈاکٹر عبداللہ یارفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان کو میں نے دیکھا مسجد میں بیٹھا, انتہائی آہوزاری اور اشک باری اللہ کے سامنے رو رہا. میں نے سمجھا کہ اس سے بڑا بزرگ دنیا میں کوئی نہیں, جس آہوزاری سے اور جس انداز سے اللہ سے مانگ رہا ہے. میں نے اپنا تاثر دل میں یہ قائم کیا کہ بہت بڑا نیک نوجوان ہے, بہت اچھا انسان ہے. وہ ایک بوڑھے میاں وہ نماز پڑھ کے جب جانے لگے تو ٹھوکر لگ گئی اس کو, جیسے کبھی ہوتا ہے پیچھے گزرتے ہوئے ٹھوکر لگ گئی. جیسے ہی ٹھوکر لگی تو کہا وہی نوجوان جو مجھے فرشتہ نظر آتا تھا اسی لمحے میں شیطان ایسا بنا کہ اپنے جملے سے اپنے منہ سے وہ جملے نکالے کہ الامان والحفیظ, کہ اس نے اس بوڑھے میاں کی وہی ذلت کر دی. تو اصل چیز اس بات پر مدار ہے, جہاں اپنے آپ کو بڑا سمجھا, جہاں اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر دوسرے کو حقیر سمجھا, یہ تباہی کا دہانا ہے. اس لیے پہلی بات ارشاد فرمائے گی کہ کوئی مسلمان دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے. اور ایک ہے مذاق اڑانا, ایک ہے مذاق کرنا, جس کو کہتے ہیں خوش طبعی, دل لگی. یہ کرنا جائز ہے, بلکہ ثواب کا کام ہے. مسلمان کا دل خوش کرنے کے لیے اگر خوش طبعی دل لگی کی جائے, کیونکہ اس سے دل کسی کا ٹوٹتا نہیں ہے, کسی کو ذلیل کرنا مقصود نہیں ہوتا, اس سے مقصد اس کا دل خوش کرنا ہوتا ہے, یہ ثواب کا کام. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بڑھیا آئی اور آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بڑھیا جنت میں جائے گی کہ نہیں؟
آپ نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ بوڑھیا جنت میں داخل نہیں ہوگی، بوڑھیا جنت میں داخل نہیں ہوگی، تو وہ رونے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خوش طبعی کی، لیکن بعد میں خود سمجھ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بوڑھیا بوڑھی ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی، اللہ سب کو جوان کر کے جنت میں داخل فرمائے. یہ خوش طبعی کی. ایک اور آدمی آیا اور اگر کہا یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ دے دیجئے جس پر میں سواری کروں، مجھے سواری کی ضرورت ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے اپنا کام لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے. وہ کہنے لگا اونٹ کا بچہ وہ کیا کرے گا، اس کو مجھے سنبھالنا پڑے گا، میں تو سواری کے لیے مانگ رہا ہوں کہ اونٹ ہو جس پر سواری کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تو اونٹ مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کا بچہ ہی ہوگا، اونٹ بھی تو کسی کا بچہ ہے. طبعی خوش طبعی فرمائی. ایسے ہی ایک مرتبہ تشریف لے گئے بازار میں حضرت زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی بہت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریبی تعلق. تو ایک جگہ کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گئے اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا، پیچھے سے جا کر اور پکڑ لیا جیسے کرتے ہیں جیسے آپس میں دوست خوش طبعی کے لیے، دل لگی کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون اس غلام کو مجھ سے خریدے گا. تو پہلے تو وہ گھبرائے پتہ نہیں کون ہے، پھر جب آواز سے پتہ چلا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنا جسم اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ لگا لیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میں تو غریب آدمی ہوں، مجھے کون خریدے گا، میری کوئی قیمت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری اگرچہ دنیا والوں کے ہاں قیمت نہیں، لیکن اللہ کے ہاں تو بے قیمت نہیں، اللہ کے ہاں بڑا قیمتی. خوش طبعی، دل لگی. اگر اس سنت کو سامنے رکھتے ہوئے دل لگی کی جائے تو یہ اس کا بھی ثواب ملے گا. آج ہمارے یہاں یہ بھی مصیبت ہے، کہتے ہیں ہنسنا جرم ہے، ہنسنے کو جرم سمجھ لیا گیا، ہنسو ہی نہیں. ارے کیا منہ پر بانا بجا کے بیٹھے رہے گا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر ہمیشہ مسکراہٹ رہا کرتی تھی. گھر میں داخل ہو مسکراتے ہوئے داخل ہو، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، اماں ابا کے ساتھ بیٹھ کر کچھ خوش طبعی، کچھ لطیفے ایسے کہ جن میں کسی کی تذلیل اور تحقیر نہ ہو، ان سے کی جائے تاکہ ان کے دل بھی خوش ہو جائے اور خوب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوش کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے. آج ویسی ہر طرف ٹینشن لگی بڑی ہے. کسی کو کسی کی چیز کی ٹینشن ہے، کسی کو کسی چیز کی ٹینشن ہے. ان ٹینشنوں سے نکلنے کے لیے خوش طبعی تو کرے ایک بندہ گھر میں جا کر اپنا دل تو بہلائے، دل لگی کرنی چاہیے. اور آج کے دور میں اچھا ہے کرنی چاہیے. بعض لوگ ٹینشن کے مریض بن جاتے ہیں، اکیلا تنہائی میں بیٹھا ہے، سوچ رہا ہے، دماغ پر سوار ہو گیا اور ایسا سوار ہو گیا اب چہرے پر مسکراہٹ آتی نہیں، 12 بجے ہوئے بالکل نہیں. ایسا یہ کوئی مسنون طریقہ نہیں ہے. وہ یہ سمجھے کہ دین پر چلنے کے لیے چہرے پر مسکراہٹ آنی ہی نہیں چاہیے. بعض لوگ سمجھتے ہیں، اعتراض بھی کرتے ہیں، اچھا مولوی بھی ہنستا ہے، وہ فلانا اللہ والا، وہ نیک بندہ، وہ بھی ہنس رہا تھا، اور ہنسنا جرم ہے کیا؟ محبوب کبریا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اپنی زندگی میں 3 مرتبہ ایسے ہنسے کہ آپ کی داڑھی مبارک تک نظر آئی. اگر ہنسنا جرم ہوتا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ کسی ساتھی کو ہنستا ہوا دیکھو تو اس کے لیے دعا بھی دو کہ اللہ تو یہ ہنستا مسکراتا ہی رکھے. اللہ تو یہ ہنستا مسکراتا، یہ دعا دیتے کہ نہیں دیتے؟ یہ دعا سکھلائی گئی ہے کس چیز کی؟ تو ہنستا مسکراتا کیا یہ جرم نہیں ہے. تو یہ خوش طبعی، یہ دل لگی، یہ کرنا جائز ہے اور سنت سمجھ کر کرتے رہنا چاہیے. آج کل کے دور میں خاص طور پر تنا نہیں بیٹھنے چاہیے. گھروں میں جا کے بیوی بچوں میں، والدین میں بیٹھ کر ان کے ساتھ خوش طبعی کرے، لیکن مذاق اڑانے کی ہرگز اجازت نہیں. مذاق اڑانا ناجائز اور حرام ہے. اور پھر اس کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ ایمان لانے کے بعد سب سے برا نام فسق کا ہے. کسی کے اوپر نام لگ جائے کہ یہ فاسق ہے، اور ایسے لوگوں نے اگر توبہ نہ کی تو یہ ظالموں میں شمار کیے جائیں. اس لیے یہ پہلی بات جو عرض کرنا تھا. باقی 2 باتیں انشاءاللہ آئندہ 2 دنوں میں عرض کروں گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، یا مالک الملک، یا ارحم الحاکمین، ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. مولا کریم ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو، ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اے الہ العالمین، اس ماہ مبارک سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما. قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما. یا ذی الجلال والاکرام، ہمارے والدین، بیوی بچوں، بہن بھائیوں، دوستوں، احباب، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. اے الہ العالمین، کسی کو معروف نہ فرما. ہم میں
سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوستوں احباب میں جو بیمار ہیں، جن بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا یا کہنا چاہتے ہیں یا امید رکھتے ہیں پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ والد صاحب بھی 3-4 دن سے کافی علیل ہیں، الٹی موشن ہو رہے ہیں بار بار، دعا فرما اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی مکمل صحت نصیب فرما دے اے الہ العالمین۔ اور ہم میں سے بھی جو بیمار ہے اور جس کا جو علاج چل رہا ہے اسی کے اندر یا اللہ شفا رکھ دیجیے، اسی کے اندر شفا رکھ دیجیے یا اللہ، ہماری یہ ذوق کو قوت میں تبدیل فرما دے، ہماری بیماری کو صحت میں تبدیل فرما دیجیے۔ جتنے بھی حاضرین مجھ سمیت موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے اللہ سب پوری فرما دیجیے۔ جتنی دعائیں آپ کے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی سب ہم سب کے حق میں قبول فرما، جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما۔ ہر خیر ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کو عطا فرما، ہر شر سے ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔